أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، اور نہ تمہارے بس میں ہے کہ ایسا کر دکھاؤ، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ پھر کیا اہل ایمان یہ جان کر کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ان ہٹ درموں کے ایمان نہ لانے سے مایوس نہیں ہوئے؟ اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کی آبادیوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ظہور میں آئے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورہ رات کی 31 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے اس آیت کے پہلے حصے پر بات چل رہی تھی کہ کفار اور منکرین نے نہ ماننے کی ٹھان لی تھی، اس لیے مختلف اوقات میں فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ایک مطالبہ انہوں نے اس میں کیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تم اپنے قرآن کے ذریعے سے ایسے ایسے کام کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ یہ مطالبہ وہ کیے تو ان کے جواب میں کہہ دیا گیا کہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے معلوم تھا کہ یہ مطالبہ پورا کرنے کے باوجود بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بس میں تو سب کچھ ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، ان کی قدرت میں ہے، لیکن ان کی مشیت اور حکمت کے مطابق یہ موقع مناسب نہیں تھا کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے ان کا فرمائشی۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کفار اور منکرین معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا من پسند معجزہ دکھا دیتے تو سارے کے سارے مکے کے جو کافر ہیں مسلمان ہو جاتے اور اسلام کو اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کافروں کی طرف سے معجزے کے جو شدید مطالبے کے پیش نظر بعض مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیتے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آتے۔ اس خیال کی تردید کی گئی ہے یہاں پر کہ ایمان کا تعلق عقل و بصیرت سے ہے۔ عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لینا نہیں چاہتے، ان کا اگر منہ مانگا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، مجبور کر دیتے ان کو ہدایت پر چلنے کے لیے، زبردستی مسلمان کر دیتے۔ اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اختیار بخشا ہے، ارادے اور اختیار کی آزادی عطا فرمائی ہے، کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر ایمان لاؤ۔ ساری باتیں بتا دی گئی شروع سے، جب سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا انسان، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں، یہ پوچھا تھا الستُ بربکم، سبھوں نے جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد مختلف انداز میں ان کو
ہدایت کے راستے ان کے سامنے کھول دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اب معجزہ کیا ان کے لیے جو ہے ایمان لانے کا سبب بن سکتا ہے؟ تو اس میں بتا دیا گیا کہ ان کو زبردستی نہیں کی جائے گی ان کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ اپنی حکمت کے تحت لا اکراہ فی الدین فرما دیا گیا سورہ بقرہ تیسرے پارے میں۔ دین میں جبر و کرہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، یہ ایک واحد مذہب ہے دنیا کا جس میں جبر و کرہ نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا ہی نہیں سکتا، کوئی اگر دل سے نہ چاہتا ہو تو پھر اس کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ وہ دل سے اس بات کو قبول نہ کر لے، اللہ کی وحدانیت کو اور اسلام کو بہترین مذہب کے طور پر، اس وقت تک اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ہم چاہتے تو سبوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تم یہ سوچنا تمہارا غلط ہے کہ ان کو معجزہ دکھا دیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ ہم نے تو ان کو آزادی دے دی ہے، سارے انسانوں کو آزادی دے کر چھوڑ دیا ہے، اختیار اور ارادے کی کہ وہ جو چاہے کرے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چاہے کرو، چاہے تو ایمان لاؤ، چاہے تو کفر پر باقی رہو، یہ تمہاری مرضی ہے، تم کو اختیار ہے یہاں پر۔ لیکن جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے جو ہے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق کو نہیں جانا، تو پھر ایسے ظالموں کے لیے ہم نے ایسی خناتوں والی آگ تیار کر کے رکھی ہے، سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ۔ وہ ان کی فریاد رسی جب کریں گے تو ان کی فریاد رسی قبول کی جائے گی، لیکن کیسے؟ وہ ایسے گرم کھولتے ہوئے پانی سے تیل کی تلچھٹ کی طرح جب وہ پئیں گے تو ان کے منہ جل جائیں گے اس سے۔ کتنا خراب پانی ہے وہ، کتنا خراب ٹھکانہ ہے، بتا دیا گیا۔ آج جو چاہے کر لو، آج مرضی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو کفر پر رہو، زندہ رہو اور مرنے تک اسی پر قائم رہو، کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس میں فرما دیا گیا شاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک منٹ کے اندر ان سب کو مسلمان کر دیتے، سب ایمان لے آتے، ساری دنیا مومن ہوتی، کسی کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی نہیں تھی، بلکہ حکمت تو یہ تھی کہ ان کو آزادی دے دی جائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی، یا ان کی آبادیوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ اب اس میں ان کا حال، ان کا انجام بد اور دنیا میں ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے لیے جو رکھا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ قاریہ آیا ہے یہاں پہ، اس سے مراد آفت، مصیبت، تکلیف، پریشانی، تو فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، تو ان کے اوپر تو دنیا میں بھی عذاب آنا ہے، دنیا میں بھی ان کو جو ہے اس کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ نہ صرف براہ راست ان کے اوپر آئے گا، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ کبھی کبھی ان کے بستیوں کے قریب، ان کے شہر کے قریب، ان کے گھروں کے قریب کچھ ایسے حادثات، ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اس سے ان کو متنبہ کیا جائے گا کہ تم بھی خبردار ہو جاؤ، آئندہ تمہارے لیے بھی یہ تیار ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی گی، ان کے قیامت تک کافروں پر ایک نہ ایک آفت نازل ہوتی ہی رہے گی، کبھی ایک قوم پر، کبھی دوسری قوم پر، کبھی ایک آبادی پر، کبھی دوسری آبادی پر، کبھی ایک ملک پر، کبھی دوسرے ملک پر، تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کا دنیا میں بھی مزہ چکیں اور انہیں تنبیہ بھی ہو۔ یہ آفت قدرتی بھی ہو سکتی ہے اور انسانوں کے ہاتھوں سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بجلی گر جانا، قحط پڑ جانا، زلزلے آ جانا، سیلاب اور طوفان کا آ جانا، یا انسانوں کی جو ہے لڑائی جھگڑا اور اس قسم کی جو کام ہوتے ہیں، فسادات، اس میں تباہیاں بربادیاں کیسی ہوتی ہیں، اور ایسے کئی چیزیں جو ہے ان کے اوپر آ سکتی ہیں۔ اور کفار قریش کے اوپر جو جنگ مسلط کیے تھے انہوں نے، تو اس کا مزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چکایا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، مختلف جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں ان کو کس طریقے سے ذلیل الخوار کیا گیا، مقہور، وہ مغلوب ہوئے، وہ ذلیل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ایسے کفار کے لیے جو ہے ایسے
عذاب رکھے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے کرتوتوں کا مزہ ان کو چکاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ آفتیں قدرتی بھی ہے اور دیگر بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں تو یہ آفتیں اس تیزی سے آ رہی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی نہ کسی جگہ سے چھوٹی یا بڑی آفت کی خبر نہ ملتی ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگا کر رکھی ہیں۔ ایک تو براہ راست ان کے اوپر اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کو خبردار اور متنبہ کرنے کے لیے کہ او تحل قریبا من دارہم، فرمایا ان کے گھروں کے قریب، ان کی آبادیوں کے قریب، قرب و جوار میں، اطراف و اکناف میں ایسے حالات پیش آئے۔ ان کے اوپر نہیں آئے براہ راست، لیکن ان کے اطراف میں آ گئے، تو یہ ان کو خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو آج تمہارے قریب یہ حالات پیش آ گئے ہیں، کل تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، تم متنبہ اور خبردار ہو جاؤ۔ تو جو سمجھدار ہے وہ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے باعث سے رحمت بن جاتی ہے کہ اطراف جو عذاب آیا، جو تکلیف ہوئی اطراف کے لوگوں کے اوپر، تو اس کو دیکھ کر اس کے لیے یہ عبرت کا سامان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا کر کے ان کو کم از کم اصلاح کا موقع دی جائے، مہلت دی جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس قسم کے جب کام ہوتے تھے اور ایسے حالات پیش آتے تھے، ایسے واقعات پیش آتے تھے، ایسے سانحات پیش آتے تھے اطراف و اکناف، قرب و جوار کی بستیوں میں، تو خوف زدہ ہو جاتے تھے، سہم جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب زمانے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ خود ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے لیکن عذاب کو عذاب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے حالات پیش آ جا رہے ہیں آج دنیا میں، اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسباب کو تلاش کرنے کی یعنی کوشش کر دیتے ہیں، مادی اسباب کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ غیر مسلم اور اللہ کو نہ ماننے والے دہریے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہیں سے تلاش کرو، اللہ سے مانگنے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ دیگر لوگ سمجھتے ہیں ویسا ہی مسلمان بھی آج یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اور وسائل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں مادی طور پر، جبکہ مادی طور پر تو بہت تھوڑا ہے، اصل تو اپنے مالک سے رجوع ہونا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ متنبہ ہو جائے، خبردار ہو جائے ایسے کاموں سے کہ جو سرکشیاں کر رہے ہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ظلم و زیادتی میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے رجوع ہو جاؤ، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کیسا کریں، اپنی حفاظت کیسا کریں۔ یہ اسباب کو اختیار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اپنے مالک سے رجوع نہ ہو جائے۔ ایسے حالات ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جو ہے ایک وقت جو ہے چند سالوں پہلے ہی ہمارے شہر میں بھی ایسے حالات پیش آئے تھے کہ مکہ مسجد بلاسٹ جو ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے تباہیاں و بربادیاں ہوئی، اور مسلمان کس طریقے سے مارے گئے، کیسے ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی۔ بلاسٹ ہوا، اس میں مسلمان مارے گئے، باہر نکل کر بھاگ رہے ہیں، فائرنگ میں مارے گئے پولیس میں۔ اس کے بعد پھر ہزاروں کی تعداد میں ان کو گرفتار کیا گیا، الزام لگایا گیا انہی کے اوپر، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے حالات پیش آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ اتنی ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی تھی اس دن۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے مالک سے رجوع ہو جاتے، مسجدیں بھر جاتی، رو روتے، گڑ گڑاتے ہوئے، بلکتے ہوئے اپنے مالک سے مانگتے، ہچکیاں بن جاتی ان کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرے دن صبح ہی میں دیکھا تو فجر کی نماز وہی ایک صف، وہی 1.5 صف، وہی ہے، یعنی اللہ کی سرکشی کرنے والے باغی اور غدار، جبکہ سب دیکھ رہے ہیں ایک دن پہلے کے حالات، مر رہے ہیں جانوروں کی طرح، اور کاٹا جا رہا ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اپنے مالک سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ مسجدیں نہیں بھری، کوئی نہیں آیا، جتنے آتے تھے اتنے ہی آئے، وہی چل رہا تھا، کوئی رویا نہیں، کوئی اپنے مالک سے نہیں مانگا، اور اپنے خواب خرگوش میں تھے، غفلت کی نیند سو رہے تھے، مزے لے رہے تھے گھروں میں۔ یہ حالات آج ہو گئے ہیں مسلمانوں کی، اور کیسے حالات آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کیسے ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ
ان کو جینے نہیں دیتے، ان کے جینے کا حق چھین لینا چاہتے ہیں، امن و سکون کے ساتھ ان کو زندہ رہنا دینا نہیں چاہتی۔ روزانہ ایک نیا تماشا ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کیا کریں، ان سے نجات کیسے ملے، اور اپنا وقت ان کے پیچھے لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ایک جو ہے واضح فرما دیا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میرے دو چٹکیوں کے درمیان سارے انسانوں کے قلوب ہے، میں ہی سب کو بناتا ہوں، میں ہی حکومت اور اقتدار دیتا ہوں، میں ہی بادشاہ بناتا ہوں، اور اگر لوگ نافرمانی اور سرکشی کو شروع کر دے تو پھر میں ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں، وہ ان کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں انہیں چاہیے کہ ان کو گالیاں دے کر ان کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھ سے رجوع ہو جائے اور مجھ سے مانگے، اپنی گناہوں کا جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے میرے اپنا طرز عمل بدل دیں، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر میں ان کے اوپر نرم اور شفیق اور مہربان حکمرانوں کو ڈال دوں گا، وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ کیا ایسا حال آج نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایسے حالات نہیں ہیں ہمارے اوپر آج کہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ظلم و زیادتیاں، ان کی گرفتاریاں، ان کے اوپر جھوٹے الزامات، اور روزانہ ایک نیا تماشا لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے رب سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنے رب سے رجوع ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اس کی فرما برداری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے کلام سے ساتھ جڑ جائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، سنتوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، حلال کمائی کھانے والے بن جائیں۔ یہ تمام کام اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جو نافرمانیاں کرتے کرتے کرتے، سرکشی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب بھی موقع ہے، ابھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے موقع، اب بھی ہم اپنی حکمت عملیاں جو ہے وہ اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اپنے مالک سے رجوع ہو جائیں، اور دیکھیے کہ پھر حالات کیسے بدلتی ہیں، کیسے ظالم حکمرانوں کا اللہ تعالیٰ خلا خما کر دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی جگہ کیسے بہترین، نرم اور شفیق اور مہربان حکمرانوں کو لا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ہم کو اس کے پیچھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس کے پیچھے زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، حدیث قدسی میں جو ہے فرمایا گیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے رجوع ہو جاؤ، اپنا طرز عمل بدل لو، نافرمانی کو چھوڑ دو، تو پھر میں تمہارے اوپر اچھے حالات پیدا کر دوں گا اور ان سارے ظالموں کو تمہارے اوپر سے ہٹا دوں گا۔ تو یہ کیفیت آج ہو رہی ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ فرما دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ظہور میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کفار سے اور نافرمانوں سے۔ ایک وعدہ تو فوراً کا تھا جو فتح مکہ کا مسلمانوں کے ساتھ کامیابی ہوئی، اور دوسرا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے اوپر جیسا کہ بتایا گیا کہ کئی ایک قسم کے عذاب دنیا ہی میں ان کے اوپر آتے رہے، لادے جاتے رہے، اور اس سے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا رہا۔ اور سب سے بڑا وعدہ قیامت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کے ذریعے سے کیا ہے کہ قیامت میں تو وہ کفار اور منکرین اور نافرمان اور سرکش بچ کر کہیں نہیں جا پائیں گے، ان کو پورا عذاب ملے گا، ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ حتیٰ یاتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔